جس طرح پھول اپنے دامن میں کانٹے چھپا کر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی تلخیوں کو دفن کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ دوسروں کو خوش آمدید کہیں۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بنتے، دولت کے انبار سے نہیں بنتے، گھر محبت اور احساس سے بنتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں، اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ محبت اور انا کسی بھی ایک گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت کو زندہ رکھنا ہے تو یقیناً اپنی اپنی اناؤں کو دفنانا ہوگا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، اور جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہے کہ کس سے کہا، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ صبر: سننے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ منافقت: انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چلنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور نیکیوں پر فخر کرنا نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اخلاق: اچھا اخلاق ایسا انمول موتی ہے جو لوگوں میں آپ کو انمول کر دیتا ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق آپ کے رویوں کی مٹھاس کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں تک اثر دکھائے گی۔ غرور: کس چیز پر ہے دنیا کے سارے رشتے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں، بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا
اٹھ کر کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ حقیقت، جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہوں۔ نعمتوں کے چھین جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضائی بن جاتا ہے۔ اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی یا خوشی ڈبل ہو جاتی ہے، یہ غم آدھا رہ جاتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ سفر شوق میں کیوں کانپتے ہیں پاؤں تیرے، آنکھ رکھتا ہوں تو پھر آنکھ چراتا کیا ہے۔ عمر بھر اپنے گرباں سے الجھنے والے، تو مجھے میری ہی سائے سے ڈراتا کیوں ہے۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ زندگی کے دوراہے پر چلتے چلتے بعض ایسے بھی لمحات آتے ہیں جب انسان کو اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسان تکمیل پاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے غم کو اس حال میں بیان کرے کہ وہ مسکرا رہا ہو تو اس بات کا یقین کر لو کہ وہ اندر سے 1000 بار مر چکا ہے۔